جب سرکار نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ کوئی تک بنتی ہے؟ شہر اور دروازہ، آپ کی بول چال میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ پنڈی اور پنڈی کا دروازہ، یہ اس وقت کی سویلائزیشن کو دخل ہے اس میں۔ اس وقت قبائلی سسٹم تھا، ہر شہر کی حفاظتی دیوار اپنی ہوتی تھی، ڈیفنس کے لیے وہ اپنی دیواریں بناتے تھے اور شہر کے گردا گرد دیوار بنا کے اس کا ایک مین گیٹ رکھتے تھے۔ مین گیٹ پر نقشہ ڈالتے تھے، اس میں بتاتے تھے سڑکیں اتنی ہیں، راستے اتنے ہیں، شاپنگ سینٹر فلاں جگہ ہے، عدالتیں فلاں جگہ ہیں۔ تو وہ جو نقشہ باہر ہوتا تھا دروازے پر لگا ہوا، اس کا نام ہوتا تھا عنوان۔ یہ جو آپ چٹھی لکھتے ہیں تو چٹھی پر جو پتہ لکھتے ہیں اس کا بھی نام عنوان ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس عنوان سے پتہ چلتا ہے چٹھی کس کی طرف جا رہی ہے، ساتھ بھیجنے والے کا ذکر ہے، کس نے لکھی ہے۔ اتنا پتہ چلتا ہے کہ لکھنے والا کون ہے اور لکھی کس کے نام گئی ہے۔ اگر نام بیوی کا ہو اور بھیجنے والا مرد ہو تو ظاہر ہے کہ اس میں خط کے اندر قبلہ و کعبہ نہیں لکھا ہوگا، وہ اس کی بیگم ہے، اس نے ماں کے نام نہیں لکھا، بیوی کا نام اوپر لکھا ہوا ہے، بھیجنے والے کا نام نیچے ہے، تو اس کا نام وہ پیار کے لفظوں سے ضرور لے گا، ادب کے لفظوں سے نہیں لے گا۔ تو باہر وہ جو لفافے پر پتہ ہے نا، اس سے پتہ چلتا ہے اندر کیا ہے۔ اسی طریقے سے سرکار نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، یعنی جس طرح کا علم چاہیے، زمینی چاہیے کہ آسمانی چاہیے، ظاہری چاہیے کہ باطنی چاہیے، علم حساب چاہیے یا باقی ریاضیات یہاں چاہیے، علم نجوم چاہیے یا علم حیات چاہیے، علم برزخ چاہیے یا علم آخرت چاہیے، کسی طرح کا بھی علم چاہیے، اس کی منڈی میں ہوں، اس کا پورا شہر ہو۔ کسی طرح کے کوئی علم کا گاہک ہو تو میرے شہر میں آ جائے، لیکن میرے تک پہنچنے کا ذریعہ علی ہے۔ اسی پر علامہ عبد الرسول جو ناوے کا آخری امام ہے، وہ کہتا ہے آنچ عنوان راہ بود نسبت معنون راہما، ہست نسبت مصطفیٰ را با علی مرتضیٰ۔ سرکار نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، جو کچھ اس شہر میں ہے اس کا نمونہ دروازے پر ہے۔ دروازے پر آ کے علی سے ملے، اگر علی کا سودا اسے اچھا لگے تو اندر آ جائے، اگر علی کی دکان اسے اچھی نہ لگے تو میری منڈی میں آنے کی اسے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو باقی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین ہیں اپنی اپنی شان والے لوگ ہیں، لیکن مدر اتم کے لیے چاہیے تھا کہ فیضان نبوت بھی اس کو دیا جائے، اور جو خاندانی فیضان ہے، ہاشمیت ہے، لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی، دموں کا دمی، میرا تیرا دادا ایک ہے، میرا تیرا گوشت ایک ہے، میرا تیرا خون ایک ہے، ہم اصل ہیں۔ کل الناس من شجرات شتیٰ الا انا وعلی من شجرۃ واحدہ، سب لوگ مختلف درختوں سے مختلف جڑوں سے ہیں، لیکن میری اور علی کی جڑ ایک ہے۔ یعنی اپنے میٹیریل وائز بھی اسی میٹیریل کا ہو، جیسا کہ ریاض النظرہ کے اندر محب الدین تبری جن کا سن وفات 694 ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 14 یا 15 ہزار برس پہلے میرا اور علی کا نور ایک تھا۔ معلوم علی بھی نور تھا، نبی بھی نور تھا، اور نور میں اتحاد تھا، نور ایک تھا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ جو بحث کرتے کہ علی کا ایمان مقبول نہیں ہوا، تو سابقہ امتوں میں بھی ولایت جو بانٹی ہے وہ علی مرتضیٰ نے بانٹی ہے۔ خود ایماندار نہ ہو تو لوگوں کو ولایتیں بانٹتا پھرے، یہ ممکن ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو معلومات پیچھے سے ایک ہی چلے آ رہے ہیں، یہاں آ کر کے نبی نبی ہے، علی علی ہے، علی کا نبوت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اکیلے سرکار کی ذات نبی ہیں، حضرت مولا مرتضیٰ قاسم الولایت ہیں، لیکن پورے مظہر اتم ہیں، ذات کا بھی مظہر ہیں، صفات کا بھی مظہر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے پچھلی نشست میں آپ کو بتلایا تھا
کہ حضرت امام ربانی مجد الثانی شیخ حامد سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی مکتوبات شریف اور جلد نمبر 2 فارسی میں جو لکھی ہوئی ہے میرے پاس موجود ہے اس وقت بھی، جلد نمبر 2 اور اس کا لیٹر نمبر 123 صفحہ نمبر 144، اس کے اندر لکھا رب سے ملنے کے 2 راستے ہیں۔ ایک راستہ وہ ہے جو بلا وسیلہ رب تک جانا ہے، اور وہ راستہ نبیوں کا ہے۔ اس کی تردید کرتی ہے امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا سرکار کے واسطے سے نبیوں کو نبوت ملی ہے، بے ان کے واسطے سے خدا کچھ عطا کرے، آشا غلط یہ ہوس بے بسر کی ہے۔ سرکار کو نکال کے، اور اس پر نص شرعی گواہ ہے، بخاری شریف کے مطلب کی حدیث ہے، واللہ یؤتی وانما انا قاسم، دیتا خدا ہے پر بانٹتا میں ہوں۔ ہم لوگ دلی پڑھا کرتے تھے، ایک وہابی طالب علم سے میرا سابقہ پڑھ گیا، کافی دن بحث ہوتی رہی، ان کا یہ مشکوٰۃ شریف کتاب العلم کے اندر حدیث آتی ہے کہ اللہ کی ذات پاک علم دیتا ہے اور حضور علم تقسیم کرتے ہیں۔ میں نے کہا اگر آپ اس کو دینے کو علم کے اندر بند کر دیں پھر یہ بھی ماننا پڑے گا اللہ دیتا بھی صرف علم ہی ہے، زندگی، موت، ایمان، حیات، رزق، روزی، ترقی، ارتقاء، زوال، موت، یہ اللہ نہیں دیتا۔ ماننا پڑے گا اللہ سبھی کچھ دیتا ہے، اور بانٹتے وقت سرکار سبھی کچھ بانٹتے ہیں۔ ایک قاعدہ لغت کا ہے کہ جس وقت کسی فعل متعدی کا مفعول ذکر نہ کیا جائے اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک اطلاق ہوتا ہے، ایک عموم ہوتا ہے۔ عموم ہوتا ہے افراد میں، اطلاق ہوتا ہے صفات میں، یعنی کسی تعداد کی کوئی پابندی نہیں، کتنوں کو دیتا ہے، اور صفت کی کوئی پابندی نہیں، کس طرح کی چیز دیتا ہے، بڑھیا یا گھٹیا، اعلیٰ کے ادنا، تھوڑی یا زیادہ کا نہ اس میں کوئی گنتی کی کوئی حد ہے، نہ اس کی خوبی کی کوئی حد ہے۔ خدا سبھی کچھ دیتا ہے اور مصطفیٰ سبھی کچھ بانٹتے ہیں۔ سبحان اللہ، سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ تو کہا پھر نبوت سرکار نے تقسیم فرمائی ہے۔ از امام ربانی مجد الثانی شیخ حامد سرہندی جن کا سن وفات 1034 ہے، 11ویں صدی کے بزرگ ہیں، خاندان نقشبندیہ عالیہ کے وہ بانی سمجھے جاتے ہیں۔ شاہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے مرشد ہیں، وہ پہلے آدمی ہیں جو افغانستان سے سرزمین ہند میں نقشبندیت کا پیغام لے کے آئے۔ اس سے پیشتر یعنی 10ویں صدی سے پیشتر کئی سرزمین ہند میں یا پنجاب میں نقشبندیت کا کوئی وجود نہیں تھا، پہلے وہ آدمی۔ تو امام ربانی مجد الثانی شیخ حامد سرہندی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہیں اللہ سے ملنے کے 2 راستے، ایک بلا واسطہ اور ایک بالواسطہ۔ بلا واسطہ جو ملنا یہ نبیوں کی شان ہے، جو بالواسطہ ملنا یہ ولیوں کی شان ہے، اور ولیوں کی شان میں پہلا واسطہ جو ہے وہ حضرت والی مولا مرتضیٰ شیر خدا ہے، اور اس کے بارے میں قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی نے بھی لکھا ہے، اور بالکل ترجمہ مکتوبات شریف کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ابتدائی آفرینت سے لے کر حضرت مولا مرتضیٰ بھی ماں کے پیٹ میں نہیں آئے تھے تو ولیوں کو ولی بنانے کا کام علی نے کیا۔ ملی نہ دولت عرفاں بجز نگاہ علی، امین راز نبوت ہے بارگاہ علی۔ ولایت وہ بانٹتے رہے۔ تو امام ربانی مجد الثانی شیخ حامد سرہندی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں حضرت مولا مرتضیٰ کے وصال کے بعد پھر یہ عہدہ حضرت امام حسن کو سونپا گیا، ان کے بعد امام حسین کو سونپا گیا، اس کے بعد حضرت امام زین العابدین کو سونپا گیا، اس کے بعد حضرت محمد باقر کو سونپا گیا، اس کے بعد یہ حضرت امام جعفر صادق کو یہ عہدہ دیا گیا، اور اس کے بعد موسیٰ کاظم کو دیا گیا، اس کے بعد امام علی رضا کو دیا گیا، اس کے بعد امام تقی کو دیا گیا، اس کے بعد امام نقی کو دیا گیا، اس کے بعد حضرت امام اسد عسکری ان کو 12 امام کہتے ہو۔ ایک مجہول مطلق سے اور امہ ٹی وی پہ پوچھا گیا یہ 12 امام جو کہا یہ شیعہ کے امام ہیں۔ وہ شیعہ کے امام ہیں تو تم تو جھوٹے ہو۔ دنیا میں علم ثبوت نہیں ہے کسی کی ہدایت کا، علم ہدایت کا ذریعہ ہے، مگر ولایت خود ہدایت ہے۔ جن کے پاس ولایت ہوگی وہ صاحب ہدایت تسلیم ہے۔
اور اس کے بعد حضرت امام حسن عسکری کے بعد امام ربانی مجد افسانی شیخ احمد سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ وہ عہدہ جو ہے حضرت والی بغداد شہنشاہ جیلان کو سپرد ہوا. یہ ذات کے اعتبار سے، بلڈ کے اعتبار سے نبی پاک علیہ السلام کے مظہر عتم ہیں، اور اولاد آگے ولایت تقسیم کرنے میں بھی قیامت تک، خواہ کوئی قادری ہو، خواہ کوئی چشتی ہو، خواہ کوئی نقشبندی ہو، خواہ سہروردی ہو، خواہ شاذلی ہو، خواہ بدوی ہو، خواہ زنجانی ہو، خواہ خلوتی ہو، خواہ شتاریہ ہو، خواہ اویسیہ ہو، کسی بھی زمرہ ولایت کا بندہ ہو، اگر اس کو ولایت ملے گی تو سرکار بغداد عطا کرے گی. اور عطا کرنے کا سسٹم کیا ہوگا؟ اس سے قدم کی مور لگائیں گے. لگائیں گے کہاں؟ گردن پہ لگائیں گے. یہ قدم کا قصہ نیا نہیں ہے. علامہ عبد القادر اربڑی رحمۃ اللہ علیہ نے تفریح الخط، یہ کتابیں میرے پاس موجود ہیں مگر میرا کیس تیار ہے اس لیے آپ کو نکال کے بتاؤں تو وقت نکل جائے گا. چاہوں گا کہ وقت بچے، بات پوری آپ کی سمجھ میں آ جائے. لیکن جو باتیں میں کہہ رہا ہوں ریکارڈ ہو رہی ہیں، اگر کسی جگہ چیلنج ہو تو میں موجود ہوں جب تک میں زندہ ہوں، میں جواب دے ہوں. اور اگر میں مر جاؤں تو میری کتابیں نکال کے دیکھو، نشانات لگے ہوئے ہیں، بالکل ثبوت ملے گا.